عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مکہ کے رہنے والے بڑے ہی سخت دل اور سیاہ باطن تھے۔ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت تھے، مگر بعض پتھروں سے تو پانی برسنے لگتا ہے، یہاں تک کہ چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور یہاں تو قریش کے دلوں میں اتنی بھی صلاحیت نہ تھی۔ قدرت نے ان کو سماح قبول سے بھی محروم کر دیا تھا۔ ہدایت کی روشنی دیکھ کر ان کی سیاہ باطنی اور تاریخی ضمیر کو الٹی وحشت ہوتی تھی۔ ان کے دلوں میں سچ مچ تالے پڑے ہوئے تھے۔ آنکھیں تھیں مگر دیکھتی نہ تھی، کان تھے پر سنتے نہ تھے، اور دلوں میں شعور و فکر کی استعداد ہی باقی نہ رہی تھی۔ نادانی کے مجسمے، جہالت کے پیکر اور گمراہی کی چلتی پھرتی مورتیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نادانوں کو طرح طرح سے سمجھایا، دل نشیں سے دل نشیں انداز بیاں ان کے لیے صرف کر دیا، عذاب الہی کے ڈراوے کو بار بار دہرایا، ان سے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی ہے، اس پر نہ اتراؤ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو پھر سے زندہ کرے گا، اور قیامت کے دن ہر نفس کے اعمال پر محاسبہ ہوگا۔ مشرکوں، کافروں اور فاسقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے، جہاں بڑے دردناک عذاب دیے جائیں گے، اور یہی نہیں، پچھلی قوموں کی تباہی اور ہلاکت کی داستانیں بھی سنائیں کہ ان کے چہرے اور رہنے کے مکان تک پہچانے نہ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب نے جب ان کو آ کر پکڑا تو کوئی طاقت بچا نہ سکی۔ آندھی کے ایک جھونکے اور عذاب الہی کی ایک چیخ نے انہیں موت کی نیند سلا دیا۔ ہدایت اور بلائی کی ان باتوں کا قریش نے الٹا مذاق اڑایا۔ نادان آپس میں کہتے کہ محمد ابن عبداللہ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی رائے زنی اور قیاس آرائی کرتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو وحی بتاتا ہے بس زیادہ سے زیادہ اعلیٰ درجے کی شاعری ہے، اور اس میں کچھ کہانت کی بھی جھلکیاں نظر آتی ہے۔ صداقت کا آفتاب طلوع ہو چکا تھا، مگر اندھے اس کی روشنی سے محروم تھے۔ کفار قریش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام کی دشمنی میں انتہائی شدید اور بے باک تھے، مگر اس عداوت کے باوجود ان کے دل اندر سے سہمے ہوئے سے تھے۔ ان کے ضمیر کہتے تھے کہ حق کی یہ آواز کسی کے روکے سے رک نہیں سکتی، اس پیام صداقت میں غیر معمولی طاقت پائی جاتی ہے، مخالفتیں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اس مظلومیت میں بھی محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہمت نہیں ہارتے، وہ اپنے عزم میں انتہائی مخلص اور کمال درجے کے مستقل مزاج اور ثابت قدم ہیں، اس جذبے کے لوگ ناکام نہیں رہ سکتے۔ ہدایت کی رفتار شروع میں تیز نہ تھی، صداقت آہستہ آہستہ اثر کر رہی تھی، مگر جس دل میں یہ آواز گھر کر لیتی، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس دل کو اپنی طرف جھکا نہ سکتی تھی۔ وہ شخص دنیا کے ہر فائدے اور نفع کو لات مار کر بس خدا اور رسول کا ہو لیتا، اس کی زندگی اسلام بن کر رہ جاتی، اسلام کی خدمت اسے ہر طرف سے بیگانہ بنا دیتی۔ وہ صحابہ جو سابقون الاولون کے شرف سے ممتاز ہے، ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی، چند گنے چنے لوگ جیسے آٹے میں نمک، مگر اسلام کی خاطر ہر قربانی اور ایثار کے لیے ہم مہتن تیار۔ خطاب کے نامور بیٹے عمر بھی خوش نصیب افراد میں سے تھے جن کو بہت پہلے اسلام کی دولت میسر ہوئی۔ اسلام لانے سے قبل عمر ابن خطاب دین حق کے سخت دشمن تھے۔ ایک دن تلوار گلے میں ڈال کر گھر سے نکلے کہ آج خاکم بدہن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اس جھگڑے کا ہی خاتمہ کیے دیتا ہوں۔ آدمی تھے شجاع اور بے باک، بڑے بڑے بہادر عمر سے گھبراتے تھے۔ کفار قریش عمر کے اس عزم کو دیکھ کر بہت خوش تھے کہ عمر کی تلوار سے اب پیغمبر اسلام کو پناہ نہ مل سکے گی۔ ابن خطاب کی تیغ بے نیام ہونے کے بعد اس وقت تک نیام کی عافیت سے آشنا نہیں ہوتی جب تک اپنے دشمن کے لہو میں خوب تیر نہ لے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے بغیر واپس نہیں آئے گا، ہمارے معبودوں کی برکتیں اس کے ساتھ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب سے ہمارے خداؤں کا مذاق اڑا رہے ہیں،
اب اس کی سزا انہیں مل کر رہے گی۔ عمر کو تیک بکف دیکھ کر کفر کے ہونٹوں پر ہنسی کھیل رہی تھی۔ ابو جہل مسرت کے مارے جوما جاتا تھا، عتبہ کی آنکھوں میں خوشی چمک رہی تھی، اور ابو لہب اس خیال سے شادماں تھا کہ اب کوئی دم میں ابن عبداللہ کا کام تمام ہوا جاتا ہے، بس اس کے قتل ہوتے ہی اس کا لایا ہوا دین بھی پارا پارا ہو جائے گا۔ عمر اپنی بے باک جوانی کے نشے میں سرشار تھا کہ محمد ابن عبداللہ کے ساتھیوں میں میرا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا۔ وہ تیز تیز چل رہا تھا، اتنے میں ایک صحابی راستے میں ملے۔ عمر کے ارادے کی اطلاع پا کر بولے کہ عمر، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔